الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر بات سے پہلے تیری حمد و ثنا ہے، کیونکہ قرآن میں تیرے لیے الحمدللہ ہے. ہوتی ہے اذان تو اللہ اکبر، پڑھتے ہیں نماز تو سبحانک اللہ ہے. تعریف کا ہر پہلو تجھے زیب ہے دیتا کہ پیغمبروں کو تیرے در پہ جھکے دیکھا، سر سجدے میں ڈالا سبحان ربی الاعلی، محمد کو تیرے دربار میں پڑھتے دیکھا. تفسیر کی دنیا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے. یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے. مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا سینہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان بولتا ہے. دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا. مازاغ ہیں آنکھیں تو واللیل ہے رخ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. صحیفے لاکھ ہوں مگر قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا. ارے نہ ہو جس دل میں محبت کملی والے کی، عبادت لاکھ کرے مگر وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. گناہ گاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی. گناہ گاروں سیاہ کاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. محمد کی آمد بشیرن نذیرہ، فصلوا علیہ کثیرن کثیرہ. تمام حضرات عقیدت، ذوق، شوق، محبت، ثواب کی نیت کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین و مکرم، آج کی یہ مختصر حاضری ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور بھائی اور میرے کلاس فیلو محترم قاری تمیم اختر صاحب، ان کے ہاں عباسیہ ٹاؤن میں جمعہ تھا. پھر قاری عبدالباسط صاحب بھی ہمارے کلاس فیلو ہیں، 8 سال کا ہمارا ساتھ ہے، اکٹھے پڑھے تو رابطہ ہوا. انہوں نے کہا ہم نے بچوں کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی ہے، چلو 2-4 باتیں عظمت قرآن کے حوالے سے. تو میں نے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے میں نے کہا چلو جی حاضری تو پہلے بھی ہوتی ہے، چلو اس خوبصورت اور اس اچھی محفل میں حاضری ہو جائے گی، اللہ میری بھی اور آپ لوگوں کی بھی آخرت سنوار دیں گے. بچوں کے اعزاز میں، ان کے تقریب میں انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے. ان کے اعزاز اور تقریب میں یہ قرآن مجید کی محفل سجائی گئی ہے. آج قاری صاحب نے اعلان کیا جی حافظ ظفر صاحب نے قرآن مجید کی تکمیل کرائی، آپ لوگ بیٹھ جائیں، بچوں کو اعزاز و انعام سے نوازا جائے گا، ان کو مبارکباد دی جائے گی. میں نے کہا قاری صاحب آپ نے تو 1400 سال بعد یہ محفل سجائی ہے، لیکن میں قربان جاؤں عظمت قرآن پہ. خلاق عالم رب لم یزل نے ان کو مبارکباد دینے کے لیے کائنات کے نظام بننے سے کئی ہزار سال پہلے خود رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے مبارکبادی کا انتظام کیا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے ابھی کائنات کا کوئی نظام نہیں بنا تھا، ابھی نہ زمین و آسمان، نہ چاند سیارے سورج، کوئی چیز نہیں تھی. اس وقت رب العالمین نے خود کلام مقدس کی تلاوت کی. ذرا سوچو تو صحیح، جس کا کلام جب وہ پڑھتا ہوگا کیسا منظر ہوتا ہوگا. رب العالمین نے تلاوت کی کلام مقدس کی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. حدیث شریف میں آتا ہے حاملین عرش، جو فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا، خوشی سے جھوم اٹھے، عرض کرنے لگے عرش والے
کتنی مقدس وہ زبانیں ہوں گی جو اس کلام مقدس کی تلاوت کریں گی، عرش والے کتنی عظمت والے وہ سینے ہوں گے جو اس کلام مقدس کی سماعت کریں گے۔ پھر انہوں نے جن بچوں کو آج مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اسی وقت کہا عرش والے وہ کتنی عظمت والے سینے ہوں گے جو اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ عظمت قرآن یہ ہے، عظمت قرآن یہ ہے، آپ کو تورات کا پڑھنے والا ملے گا نہیں، انجیل کی تلاوت والا نہیں ملے گا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا۔ عظمت قرآن یہ ہے، آؤ 6 چکی اس جامعہ مسجد میں حافظ ظفر صاحب کے پاس بیٹھو، تجھے تورات زبور والا پڑھنے والا نہیں ملے گا، یہ تجھے 8 سال کا ایسا بچہ دکھائیں گے جو قرآن مجید بغیر غلطی کے تجھے سنا دے گا۔ آپ لوگ میری بات سے ایگری کریں گے، اگر غلط ہو تو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں بھی اسی پاکستان میں رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے چلے جائیں، لوگ شہر میں آتے، آ کے ہمارے مدرسے میں دوسرے جگہوں پہ جاتے، کہتے محتمم صاحب کو ہمیں ایک قاری صاحب دو، ہمارے چک میں قرآن مجید آ کے سنائے، تراویح میں مصلی سنائے اس وقت۔ لیکن اللہ نے اب قرآن کے فیض کو ایسا عام کیا، اسی چک میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کے بچوں نے قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ پہلے پڑھنے والا دور سے بلایا جاتا تھا، اب قرآن مجید کی عظمت یہ ہے پڑھنے والا ایک ہوتا ہے، پیچھے سماعت کرنے والے حافظ درجنوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی عظمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں لوگوں، اسی قرآن مجید سے تعلق جوڑو، اسی سے نسبت جوڑو، جس کی نسبت اسی سے لگی اللہ نے اسے دنیا میں بھی مقام دیا، آخرت میں بھی مقام دیا۔ بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں مثال سے آسانی سے بات سمجھ آتی تھی، میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں ایک چھاپ پہ گیا، میں نے کہا جی مجھے سوٹ چاہیے کپڑوں کا، انہوں نے کہا مولوی صاحب دیکھے 500، 1000، 1500، 2000، 2500، 5000۔ میں نے کہا رک، 5000 کا ایک سوٹ مجھے دے۔ اس نے 5000 کا ایک سوٹ دیا مجھے، میں لے کے چلنے لگا، پھر میرے قدم رک گئے۔ کیا ہوا مولوی صاحب؟ میں نے کہا یار میرے علاقے میں میرے چک میں ایک مسجد ہے، میرا جی کر رہا ہے، کیا میرا جی یہ کر رہا ہے کہ میں ایک کپڑا لے کے جاؤں قرآن مجید کا غلاف بناؤں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اسی سے کاٹوں جہاں سے تمہارا؟ میں نے کہا نہیں، کوئی نارمل اور سستی قیمت والا۔ کہتا ہے یہ 25 روپے میٹر ہے۔ میں نے کہا 1 میٹر ادھر سے دے دے۔ اس نے مجھے 25 روپے والا دیا، ایک 5000 کا، ایک 25 روپے کا، دونوں سوٹ اٹھائے۔ میں درزی کی دکان پہ گیا، میں نے کہا اس کی سلائی کرنی ہے، کہتا ہے جناب 1000 روپیہ لگے گا۔ میں نے کہا بنا، وہ 6000 کا بنا، یہ 25 روپے کا بنا۔ اس کو لے کے آیا، میں نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑا، اس کا غلاف بنا کے رکھ دیا۔ 6000 والا میں نے گھر دیا، میں نے کہا اس کی صفائی کرو، دھلائی کرو۔ میں نے پہن کے کہیں تقریب میں جانا ہے، دھلائی کر کے تار پہ کھڑا ہوا تھا، ابھی تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آیا، وہ 6000 والا کپڑا زمین پہ گرا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا اپنا بچہ، میرا خون ہے، جس کے لیے میں صبح شام کماتا ہوں، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اسی قمیض کو اٹھایا، تھوڑا سا جھاڑا، پھر تار پہ کھڑا کر دیا۔ پھر میں مسجد میں آیا، میں نے کہا دیکھا ایک بابا آیا ہے جس کو میں جانتا نہیں کون ہے، کہاں سے آیا۔ سیدھا الماری میں گیا، اندر سے قرآن مجید نکالا، پھر قرآن مجید وہی جس کے ساتھ میں نے وہ کپڑا لگایا تھا، اس نے کپڑے کو بوسہ دیا، پھر قرآن مجید کو۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بابا تو اس سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہتا ہے مولوی پوچھ کیا سوال ہے؟ میں نے کہا بابا میں نے 2 سوٹ خریدے، ایک 6000 کا، ایک 25 روپے کا۔ 6000 والے کو میرا اپنا سکا بیٹا چومنے کے لیے تیار نہیں، 25 روپے والا پتہ نہیں تو کہاں سے آیا، کیسے آیا، میں تجھے جانتا نہیں، تو آ کے اسی 25 روپے والے کو چوم رہا ہے، یہی سوال پوچھتا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب اس کا مشکل جواب نہیں۔ میں نے کہا بتا کیا؟ کہتے ہیں اس کا تعلق انسان کے ساتھ جڑ گیا، اس کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ کپڑے کا تعلق لگے، اللہ اسے عظمت عطا فرما دے۔ کپڑے کا تعلق، میں آیا قاری صاحب کے پاس، مثال بڑی بہترین، مجھے ایک لے گئے ایک بیٹھک میں، بہترین وہ لگا ہوا تھا ماربل، میں جوتا اتارنے لگا، کہتے قاری صاحب پہن کے آؤ۔ میں اندر چلا گیا، یہاں آیا دیکھا مسجد بھی ہے بھی مٹی، کچا فرش ہے، جوتا پہن کے آنے لگا۔ چھوٹا سا بچہ مجھے چوک کے کہتا ہے اچھے خاصے لگتے ہو، چہرے پہ داڑھی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے، مسجد میں جوتا پہن کے نہیں آتے۔ میں نے کہا بچے مجھے ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا وہاں اچھا ماربل لگا تھا،
میں جوتا اتار رہا تھا، آپ کے قاری صاحب نے کہا جوتا پہن کے آؤ، لیکن یہاں کچا فرش ہے، میں جوتا پہننا چاہتا تھا کہ میری جرابیں مٹی نہ ہو جائیں، لیکن آپ کہتے ہو کہ اتار کے آؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی مشکل مسئلہ نہیں، اس کا تعلق انسان کے ساتھ، اس کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ جڑو تو صحیح قرآن مجید سے، تعلق لگاؤ تو صحیح قرآن مجید سے۔ یہ تو قرآن مجید ایسی عظمت والی کتاب ہے، جو حفاظ ہے پوچھو حفاظ سے، جب قرآن مجید آدمی پڑھتا ہے 1 2 3 ایک آیت کو 10 مرتبہ جو پڑھو گے لطف اور مزہ پڑتا تو جائے گا، لیکن اس سے دل تھکے گا نہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کی تلاوت کر لو، کسی کتاب کی تلاوت کر لو، 2 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھو گے، بس یہ پڑھی ہوئی ہے قرآن مجید۔ حافظ صاحب سے پوچھو رمضان آ رہا ہے، 20 مرتبہ ایک سپارے کو پڑھتے ہیں، پھر بھی لذت دوبارہ، پھر بھی مزہ دوبارہ۔ آخری بات قرآن مجید کی عظمت کی، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ کا نام لوگوں نے سنا ہے، قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، قاری صاحب آپ نے قرآن مجید کی پوری دنیا میں تلاوت کی ہے، کوئی قرآن مجید کا معجزہ جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایک معجزہ میں نے دیکھا ہے جو میں جگہ جگہ لوگوں کو لازمی بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ کیا؟ کہتے ہیں ہمارے ترکی کا صدر تھا جمال عبد الناصر مصر کا، وہ دورے پہ جا رہا تھا، روس کے دورے پہ، رشیا کے دورے پہ، مجھے ساتھ لے کے گیا، ایک کانفرنس لگی جس میں تمام ملکوں کے بادشاہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تعارف ہوا یہ فلاں ملک کا نمائندہ، یہ فلاں ملک کا نمائندہ۔ جب میری باری آئی تو انگلی رک گئی، یہ سرخ ٹوپی والا آدمی کون ہے؟ اس کا تعارف۔ جمال عبد الناصر بولے یہ میرے ملک کا بہترین قاری ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کہو تو سناؤ۔ کہتے ہم نے قرآن مجید کا نام سنا تو ہم نے کہا چلو سناؤ قرآن مجید۔ پھر قاری صاحب کا پڑھنے کا انداز، جن لوگوں نے سنا ہے یا کیسٹوں میں پرانے دور میں سنا ہے یا آج کل موبائل میں، رب کعبہ کی قسم جب وہ پڑھتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے قرآن مجید نازل ہو رہا ہو۔ پھر ان کا ایک انداز تھا، پھر قاری صاحب نے کہا کہ میں نے ہاتھ رکھا کانوں پہ، پھر میں نے تلاوت شروع کی۔ میں نے کہا عبد الباسط تو لاکھوں کے مجمع میں پڑھتا ہے، لوگ داد دیتے ہیں، پھولوں کے ہار، آج کفار کی محفل میں تو قرآن مجید پڑھ۔ کہتا ہے پھر میں نے قرآن مجید پڑھا، تلاوت شروع کی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ کہتا ہے پوری سورت جب تلاوت کی، تلاوت ختم کی، میں نے آنکھیں کھولی، دیکھا ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں سے پانی نہ برس رہا ہو، جو آدمی رو نہ رہا ہو۔ کہتے ہیں جمال عبد الناصر نے اسی رشیا کے صدر سے سوال کیا، کہتے ہیں میں تو عربی ہوں، مجھے تو پتا تھا کہ قیامت کا منظر چل رہا ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، تجھے سمجھ آیا؟ کہتے ہیں نہیں میں تو اس کا مطلب نہیں سمجھتا، میں تو اس کا معنی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا جب سمجھ نہیں آیا پھر رونے کی وجہ، جب پتہ ہی نہیں بات کیا ہے پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے جمال عبد الناصر تجھے کیا بتاؤں، بڑے بڑے کلام سنے، بڑے بڑے شاعر سنے، بڑے بڑے لوگ سنے، لیکن جتنی سریلی آواز تھی ایک کان سے داخل ہوتی دوسرے کان سے نکل جاتی۔ یہ کیسا کلام تو نے سنایا جو کان سے داخل ہوتا تھا ڈائریکٹ دل پہ اثر کیا کرتا تھا؟ پتہ نہیں کیا الفاظ ہے، اسی کو کہا کلام خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ کلام مقدس کی عظمت اور فضیلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں صبح روڈ پہ کھڑا ہو، نماز کے بعد روڈ پہ کھڑا ہو، تجھے پتا چلے گا 2 بچے جائیں گے، ایک میٹرک کا، ایک نورانی قاعدہ پڑھنے والا، میٹرک والا اس کی داڑھی ہے چہرے پہ لیکن بستہ اس نے پیچھے لگایا ہے، چھوٹے سے بچے کو مسجد بھیجتے ہو، جاؤ ادھر ہی منہ دھو لینا، ادھر وضو کرنا، وہ نورانی قاعدے کو ایسے پکڑتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، چل جاتا ہے، تجھے درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ چاچا جی یہ تعلیم جس طرح یہاں پیچھے ہے آگے بھی پیچھے رہ جائے گی، یہ تو صرف نورانی قاعدہ میں نے سینے سے لگایا ہے، آگے تو آ، اس قرآن کے ساتھ تعلق لگا، تو قبر میں بعد میں جائے گا، یہ تیرے استقبال کے لیے پہلے کھڑا ہوگا، پہلے کھڑا ہوگا۔ آج بچے چھٹی ہوتی ہے نا آخر وقت میں، جس طرح میں نے کہا نورانی قاعدے کو سینے سے لگاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، مسجد سے چھٹی ہوگی، ایک بچے نے آخری 30واں پارہ، ہمارے یہ قاری صاحبان ہیں نا آخر سے پڑھاتے ہیں 30واں پارہ آسانی کے ساتھ تاکہ پڑھے، کوئی شوق بھی پیدا ہو جائے، یاد بھی ہو جائے۔ 30واں پارہ سینے کے ساتھ لگا کے بچہ جا رہا ہے، بارش ہو گئی تیزی کے ساتھ، سامنے دروازہ نظر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آدمی نکلا، جی بچہ، چاچا بارش ہو گئی ہے، کچھ دیر آرام کر سکتا ہوں پھر چلا جاؤں گا؟ کہتا ہے آ جا۔
بچہ قرآن مجید لے کے کھڑا ہے، بارش تیز ہو گئی، چاچا جی نے کہا بیٹا کہاں کر رہے؟ آگے والی بستی، میں جانتا ہوں تیرے باپ کو، یہاں سو جا، تیرے باپ کو اطلاع صبح دے دیں گے، یہاں سو جا، تیز بارش میں کیسے جائے گا، صبح اٹھ کے چلے جانا۔ کہتے اچھا چاچا ٹھیک ہے میں سو جاتا ہوں۔ کہتے یہ میرا قرآن کہیں رکھ دو تاکہ میں سو جاؤں۔ اب لکھنے والوں نے لکھا کہ عجیب بات تھی کہ وہ گھر یہودی کا تھا، مسلمان تھا ہی نہیں۔ اب اس نے کہا میں ناپاک، یہ قرآن مجید پاک کہاں رکھوں؟ کہتے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ تھوڑی دیر سوچا تو بچے نے پھر کہا چاچا اسے کہیں رکھو تاکہ میں سو جاؤں۔ کہتے میں نے کہا انسان جتنا گندا ہو سر کی پگڑی اچھی ہوتی ہے، سر سے دستار اتاری، سامنے کیا، میں نے کہا بچہ قرآن اس میں رکھ۔ کہتے یہاں رکھا۔ آدمی کہتا ہے میں نے سینے سے لگایا، مسلمان نہیں تھا لیکن میں نے دنیا کی بڑی بڑی محفلیں، بڑی بڑی چیزیں سکون کے لیے تلاش کی، لیکن جو سکون مجھے قرآن مجید کو سینے سے لگانے کے ساتھ آیا، دنیا کی کسی چیز میں وہ سکون نہیں آیا۔ کہتے میں تو سنتا تھا کہ قرآن رحمت ہے، برکت ہے، آج تو میں نے پریکٹیکل کیا۔ کہتے یہاں بس نہیں، آدھی رات میں نے سینے سے لگایا، آدھی رات کے بعد بیگم کو اٹھایا، میں نے کہا تجھے مسلمانوں کی وہ کتاب دکھاؤں، پڑھنا سننا دیکھنا دور کی بات، صرف سینے سے لگانے کے ساتھ جو راحت اور چین ملتی ہے کائنات کی کسی چیز میں راحت اور چین نہیں۔ اب بچہ کہتا ہے میں رات صبح اٹھا، قرآن مجید لے کے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد اسی یہودی کا انتقال ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد اللہ والے کو خواب میں ملے، جنت میں پھر رہے۔ اللہ والے نے کہا تو جنت تو مسلمانوں کے لیے، تو غیر مسلم تھا۔ کہتے ہیں مولوی سن، ایک رات قرآن مجید کے ایک سپارے کو، ایک رات ایک سپارے کو سینے سے لگایا، مرتے وقت اللہ نے میری زبان پہ کلمہ جاری کر دیا۔ مرتے وقت آخری وقت، اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جس کی زبان پہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ جاری ہو گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہودی جو مسلمان نہیں ہے وہ ایک رات سینے سے لگائے، اللہ اسے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا دے، جن کے لیے نازل ہوا مسلمانوں کے لیے، پھر جن کے سینے میں ہے ان کی عظمت سوچو تو صحیح، خدا ان کو کتنی عظمت اور بلندی عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن بچوں نے یہ پڑھا ہے اللہ ان کو مزید ان کے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو بالخصوص حافظ ظفر صاحب جو یہ محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور بالخصوص جن بچوں کے والدین جنہوں نے یہ اعزاز کیا، آج یہ دنیا میں ڈگری مل رہی ہے، کل قیامت کے دن سارے میدان محشر کے سامنے اللہ ارشاد فرمائیں گے اسی حافظ قرآن کو بلاؤ، اللہ کہیں گے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اللہ فرمائے وہاں پڑھتا تھا چند لوگ جمع ہوتے تھے، آج پورا میدان محشر ہے، تو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ کل تو نے اختتام کیا تھا، تجھے قاری صاحب نے انعام دیا تھا، آج تو یہاں سنا میں تجھے جنت کا مالک بنا دوں۔ پھر بچہ کہے گا اللہ صرف مجھے، فرمایا نہیں، تیرے خاندان کے 10 ایسے آدمی جن کو جہنم کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، تو بتاتا جا اللہ یہ میرا بابا، یہ میرا ماموں، تو بتاتا جا، میں ان کو بھی جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کرتا جاؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ